اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ارجمند، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے میں سید محمد ریحان الحسن گیلانی شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت کی جانب سے کورس کوڈ 1919 یعنی عربی قواعد یا عربی گرامر کے دروس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزان ارجمند، ہم پہلی یونٹ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب تک ہم 6 دروس ختم کر چکے ہیں۔ آج ہم درس سابع یعنی الدرس السابع یعنی 7ویں درس یا درس ہفتم پہ ہیں۔ اس درس میں ہم آپ کو تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی تقسیم کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مختصراً یہ عرض کر دیں کہ ہم نے پچھلے درس میں آپ کو مورب کلمات اور ان کے آخر کے اعراب سے متعلق بہت اچھی طرح سمجھایا تھا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا اور یقیناً آپ کے حافظے میں یہ مستحضر ہوگا کہ اسم کی ایک تقسیم مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، اور اس تقسیم میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی اس تقسیم میں کلمہ کو 2 مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کو مورب کہتے ہیں، ایک کو مبنی کہتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ مورب کلمہ وہ ہوتا ہے جس کا آخر یعنی جس کا آخری حرف عامل کے پیچھے والے کلمہ کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، یعنی اگر وہ فاعل بن رہا ہے اور فعل اس کو عمل کر رہا ہے، یعنی عامل فاعل ہے اور وہ مفعول بن رہا ہے تو اس کا اعراب مختلف ہوگا۔ اگر وہ حرف جر کے بعد ہے، اس سے پہلے کوئی حرف جر عامل ہے تو اس کا اعراب مختلف ہوگا۔ اور مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے ہرگز نہیں بدلتا، بلکہ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم و دائم رہتا ہے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ مبنی کلمات کون سے ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا جیسے فعل ماضی سارے کا سارا مبنی ہے، تمام حروف مبنی ہیں، امر حاضر معروف مبنی ہے، مبنی الاصل کے مشابہ کلمات مبنی ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو مبنی الاصل کے مشابہ کلمات کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کون سے ہیں، مثال کے طور پہ اسماء اشارہ، اسماء ضمیر، اسماء کنایات وغیرہ وغیرہ، اسماء افعال، ظروف مبنیہ، یہ ساری تفصیل ہم نے آپ سے عرض کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے مورب کلمات کے اعراب کی بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ مورب کلمات کو اعراب کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف بنتا ہے، یعنی یہ 2 حصے 2 تقسیمات بنتی ہیں۔ اعراب بالحروف والے مورب کلمات 3 ہیں اور باقی کل کلمات جو 12 ہیں ان میں سے باقی مورب کلمات اعراب بالحرکت والے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تفصیل، تعریف اور ان کے اعراب کی صورتیں بتائی تھیں۔ عزیزان ارجمند، امید ہے کہ آپ ان دروس کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہے ہوں گے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اسم کی ایک اور تقسیم کی بات کریں گے۔ یہ تقسیم اور اس کی کچھ چیزیں ہم آپ کو درس پنجم میں بتا چکے ہیں، لیکن یونٹ کے اس حصے میں چونکہ یہ باقاعدہ آیا ہے اس لیے ہم دوبارہ سے اس کی مزید تفصیل عرض کرنے لگے ہیں۔ تو تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے اسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی غیر معین شے پر دلالت کرے، یعنی کوئی ایسی چیز جسے خاص نہ کیا جائے، عام چیز ہو تو اس پر دلالت کرے تو اسے ہم نکرہ کہتے ہیں۔ معرفہ یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی ایسی شے پہ دلالت کرے جو معین ہو، معین یعنی اسپیسیفک، خاص چیز ہو۔ پھر نکرہ کی مزید 2 قسمیں ہیں، ایک کو نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں اور ایک کو نکرہ غیر مخصوصہ، یعنی ایسا نکرہ جس کو خاص کر دیا جائے اور ایسا نکرہ جسے خاص نہ کیا جائے۔ اور معرفہ کی یہ 7 قسمیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ علم، ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ، اور پھر معرف باللام، معرف بالاضافہ اور معرف بالندا۔ علم
نام کو کہتے ہیں۔ ضمیر ہم آپ کو کچھ دروس پہلے یہ ضمائر کے باب میں یہ تفصیل بتا چکے ہیں، یہاں یہ تعریف و تنکیر کے باب میں ایک دفعہ پھر آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ اس میں موصول ہم آپ کو ایک اشارہ کر چکے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں اسماء مبنیہ کے باب میں، اس میں اشارہ کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں۔ معرف باللام وہ جسے الف لام کے ساتھ معرفہ بنایا جائے، معرف بالاضافہ وہ جسے اضافت کے ساتھ معرفہ بنایا جائے، اور معرف بالندا وہ جسے آواز دے کر ندا کے ساتھ معرفہ بنایا جائے۔ تو ان کی تفصیل دیکھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے نکرہ مخصوصہ اور نکرہ غیر مخصوصہ کی تعریفات دیکھ لیجئے۔ نکرہ مخصوصہ سے مراد وہ اسم نکرہ ہے جسے صفت لگا کر یا کسی دوسرے اسم نکرہ کی طرف مضاف کر کے خاص کیا جائے، جیسے قصر رفیع۔ اب محل، دنیا میں بہت سارے محلات ہیں، یہ عام لفظ ہے یعنی خاص نہیں ہے۔ رفیع یہ ایک الگ سے کلمہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بلند۔ اب جب قصر ان کے ساتھ رفیع ان کی صفت لگا دی یعنی ایسا محل جو بلند ہے، تو گویا قصر خاص ہو گیا، لیکن رہے گا یہ پھر بھی نکرہ ہی۔ ہاں، اسے نکرہ مخصوصہ کہیں گے، یعنی ایسا نکرہ جسے ایک صفت کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ اب یہ عام محل نہیں ہے بلکہ بلند والا ہے، بلند محل۔ ریش و قلم، قلم کا نب یعنی نوک قلم، تو ریش و قلم، قلم کی نوک یا نب۔ اب ریش کوئی بھی نوک ہو سکتی ہے، کوئی بھی بال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں قلم کے نب کے ساتھ ریش کو خاص کر دیا گیا، یعنی قلم کا نب یا قلم کی نوک ہے۔ اب یہ کسی میز کی نوک نہیں ہے، کسی چھری کی نوک نہیں ہے، بلکہ قلم کی ہے۔ نکرہ غیر مخصوصہ وہ اسم نکرہ ہے جو اضافت اور صفت سے خاص نہیں ہوتا، عام نکرہ جو ہوتا ہے اسے نکرہ غیر مخصوصہ بھی کہتے ہیں، جیسے زہرۃ پھول، بحرٌ سمندر۔ معرفہ جی، معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین شے پر دلالت کرے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الدرج، درج دراز کو کہتے ہیں، تو یہ خاص نام ہے۔ اقسام، اس میں معرفہ کی 7 قسمیں اوپر ہم آپ کو جدول میں یا ٹیبل میں بتا چکے ہیں۔ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں موصول، اس میں اشارہ، معرف باللام، معرف بالاضافہ اور معرف بالندا۔ عزیزان ارجمند، علم کیا ہوتا ہے؟ علم یاد رکھیے یہ 2 لفظ ہیں، علم اور علم۔ علم، ایک علم جھنڈے کو کہتے ہیں، اور ایک علم اس کو جھنڈا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی معین شخص، مکان، حیوان یا کسی خاص نشانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ اسم معرفہ ہے علم جو کسی معین شخص، مکان، حیوان یا کسی اور چیز کا نام ہو، جیسے علی، عائشہ رضی اللہ عنہما۔ مکہ، مکہ شہر کا نام ہے، علی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام بھی ہو سکتا ہے، اور کسی اور خاص شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی ہے، اور دیگر بہت سی مومن خواتین کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ علم ہوگا، یعنی کسی معین شخص کا نام ہوگا۔ مکہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے جی، اور وہ ہے جہاں کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ ہے۔ ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے انا میں، انتا تو، ہوا وہ۔ یہ وہ ٹیبل ہے جو ہم آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں، اس کی مزید تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پہلے ہم نے آپ کو یہ اسم ضمیر کے ضمن میں دکھایا تھا اور آپ کو ضمیر کی مختلف قسمیں بتائی تھیں۔ آج آپ اسے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں آپ کو معرفہ میں معرفہ کی سبھی قسموں کے نام نظر آ رہے ہیں، اور نکرہ میں نکرہ کی دونوں قسموں کے نام نظر آ رہے ہیں، اور پھر آگے ان کی تفصیل دکھائی دے رہی ہے۔ ضمائر کے باب میں ہم آپ کو ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر مجرور متصل،
ضمیر مرفوع منفصل، یہ ساری ضمیریں بتا چکے ہیں۔ اسم موصول وہ اسم معرفہ ہے جسے صلہ کے ساتھ معین کیا جائے، جیسے الذی، اللتی، یعنی وہ جو کہ، الذی مذکر کے لیے اور اللتی مؤنث کے لیے۔ اب وہ اسم جسے الذی اللتی کے ساتھ معین کر دیا جائے گا تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا۔ اشارہ وہ اسم معرفہ ہے جس سے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا یہ، ذالک وہ۔ یہ اسماء موصولہ ہیں جی، ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کون کون سے ہیں جی، الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللاتی۔ اسماء اشارہ بھی ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں قریب اور بعید کے لیے اور مذکر اور مؤنث کے لیے، تو یہ کل ان کی 4 قسمیں بنتی ہیں، اور پھر واحد تثنیہ جمع تو 3 ہوتے ہیں، تو 4 تیا 12، یہ کل 12 ہوتے ہیں جی۔ ھذا، ھذان، ھؤلاء، ھذہ، ھاتان، ھؤلاء، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ یہ ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک بعید کے لیے ہیں، اور ھذا، ھذان، ھؤلاء، ھذہ، ھذان، ھاتان، ھؤلاء یہ قریب کے لیے ہیں۔ عزیزان ارجمند، معرف باللام کیا ہوتا ہے جی؟ معرف باللام وہ اسم ہے جس پر الف لام داخل ہو جائے، جیسے الکتاب، المصباح۔ اب یہ الکتاب ہے تو خاص کتاب ہے، عام کتاب نہیں۔ مصباح چراغ ہے، لیکن المصباح سے مراد خاص چراغ ہے۔ معرف بالاضافہ یہ وہ اسم نکرہ ہوتا ہے جسے اسم معرفہ کی طرف مضاف کر دیا جائے، جیسے میدان المدرستی، میدان نکرہ ہے لیکن جب اس کو المدرسہ کی طرف مضاف کر دیا گیا، یعنی مدرسے کا میدان، تو یہ میدان خاص ہو گیا۔ اور معرف بالندا وہ اسم نکرہ ہوتا ہے جسے حرف ندا کے ساتھ معین کیا جائے، جیسے یا رجلو، اے آدمی، یا او لڑکے۔ تو لڑکا یا رجل مرد یہ نکرہ ہے، لیکن جب آواز یا پکار کے ساتھ اسے مخصوص کر دیا، جوڑ دیا، تو وہ خاص ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے سید محمد ریحان الحسن گیلانی کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے کورس کوڈ 1919 کے آج کے درس میں اجازت دیجیے۔ ہم اسم کی تعریف و تنکیر کے اعتبار سے تقسیم کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ دروس اچھے لگ رہے ہوں گے اور آپ بہت خوبی کے ساتھ انہیں ذہن نشین کر رہے ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔